بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، امید ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گی۔ طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی تفصیلی سوالات حل کرنے کی اسیسمنٹس اس وقت جاری ہیں، تو اس حوالے سے سال اول اسلامیات اختیاری کے لیے ڈیفنس ڈگری کالج برائے خواتین لاہور سے مسز سلمہ طاہر آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے سال اول اختیاری میں سے باب دوم کا انتخاب کیا ہے، جس کا عنوان اسلامی معاشرے میں زندگی کے دائرہ کار یا شخصی و انفرادی زندگی ہے۔ اس باب کے 8 عنوانات ہیں: تقوی، ذکر الہی، شکر، صبر، عفو، عدل، احسان اور خدمت خلق۔ اب یہ تمام ایسی خوبیاں ہیں جو انفرادی یا شخصی زندگی سے متعلق ہیں، یعنی بحیثیت مسلمان ہمارے اندر یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکیں۔ اب امتحانی نقطہ نگاہ سے یہ باب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان تمام عنوانات میں سے ایک عنوان لازمی طور پر بورڈ کے امتحانی پرچے میں شامل ہوتا ہے۔ ان عنوانات کو جب آپ تحریر کرنے لگیں، یعنی ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب یا کسی بھی عنوان پر جب آپ جواب تحریر کریں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان میں سے ہر ایک کے حوالے سے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی لازماً لکھیں گے۔ یعنی سوال کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے معنی و مفہوم بیان کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تقوی پر نوٹ لکھیں تو تقوی کا معنی و مفہوم بتائیں گے، جس میں اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی الگ الگ بتانا لازمی ہے۔ اسی طرح ذکر، شکر، صبر، کوئی بھی عنوان جب آپ تحریر کریں تو اس میں سب سے پہلے اس کا معنی و مفہوم لکھیے، اور معنی و مفہوم کے اندر 2 چیزیں لکھنا لازمی ہے، یعنی اس کے لغوی معنی بھی آئیں گے اور اس کے اصطلاحی معنی بھی آئیں گے۔ اس کے بعد اس عنوان سے متعلق یا تو کوئی مثال دی جائے گی، یا اس عنوان کی حقیقت یعنی اس کی کوئی خاص بات بیان کی جائے گی، یا اس عنوان سے متعلق درجات بیان کیے جائیں گے، یا اس کی شرائط ہوں گی، یا کس مواقع پر، مثلا صبر جو ہے وہ کن مواقع پہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شعبے جو ہے وہ عدل سے متعلق ہے کہ عدل کے شعبے آپ بیان کریں گے۔ اسی طرح اقسام، ذکر کی اقسام ہے، شکر کی اقسام ہے، اور اس کے علاوہ صورتیں، مثلا خدمت خلق کی صورتیں یا احسان کی صورتیں آپ بیان کریں گے۔ اب اگر ہم پہلا عنوان دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تقوی کی مثال آتی ہے، یعنی تقوی کا معنی و مفہوم بیان کرنے کے بعد آپ اس کی مثال تحریر کریں گے، جو ایک واقعے پر مبنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے کبھی خاردار جھاڑیوں والے راستے میں سفر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ جھاڑیوں میں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر اور جسم کو بچا کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی خاردار چیز، کوئی کانٹا وغیرہ مجھے نہ لگ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے، یعنی یہ دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں گناہوں کے کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور اس جنگل میں انسان کا اس طرح گزرنا کہ اس کا دامن کانٹوں سے پاک رہے تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی انسان دنیا کی آلائشوں اور گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو چلائے۔ یہ مثال لکھنے کے بعد پھر آپ تقوی کے درجات بیان کریں گے۔ تقوی کے 3 درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے ادنا، تو ادنا درجے کا تقوی ایمان ہے جو عذاب جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ہے اوسط۔ اوسط درجے کا تقوی یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے اور کبیرہ گناہوں سے پوری طرح سے اجتناب کیا جائے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ بار بار نہ دہرائے جائیں اور بڑے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ پھر تیسرا درجہ تقوی کا ہے اعلیٰ درجہ۔ اعلیٰ درجہ کا تقوی یہ ہے کہ ہر اس کام سے پرہیز کیا جائے جو انسان کے دل کو یاد الہی سے غافل کر دے، اور یہ تقوی کا بلند ترین مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ہی صفت ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ انسان کے دل میں ہمیشہ گھر کرتی رہے اور انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر ذکر کے عنوان پر نوٹ لکھنا ہو تو سب سے پہلے ذکر کا معنی و مفہوم یعنی لغوی و اصطلاحی معنی بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد ذکر کے مراتب یا درجات بتائے جائیں گے، جن میں پہلا ہے صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور یہ ذکر کا ادنا درجہ ہے۔ دوسرا ہے دل سے ذکر الہی ہو مگر اسے جبر اور تکلف سے اس کا خوگر یعنی عادی بنایا گیا ہو۔ تیسرا ہے دل میں یاد الہی پختہ ہو اور بغیر کسی تکلف کے جاری ہو۔ اور چوتھا ہے دل یاد الہی میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ زبان سے ذکر کی حاجت ہی نہ رہے، یعنی انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اس کے بعد آپ ذکر کے آداب یا ذکر کی کچھ شرائط بیان کریں گے جس میں اخلاص، عاجزی، توجہ وغیرہ شامل ہے۔ پھر ذکر کی اقسام بیان کی جائیں گی، جن میں ذکر کی دو اقسام ہیں، ذکر خفی اور ذکر جلی۔ اور پھر ذکر جلی کی آگے سے دو اقسام ہیں، انفرادی ذکر اور اجتماعی ذکر۔ ان کے بارے میں آپ مختصراً بیان کریں گے۔ اس کے بعد کلمات ذکر یا ذکر کی صورتیں بتائی جائیں گی، یعنی کس کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، مثلاً تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا یعنی صفاتی ناموں کا ورد کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اس میں شامل ہے۔ اگر شکر پر نوٹ لکھنا ہو تو سب سے پہلے شکر کا معنی مفہوم، اس کے بعد شکر کی اقسام، قولی شکر، قلبی شکر اور عملی شکر تحریر کی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ شکر انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا اس حوالے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی سے واقعات اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اگر صبر پر نوٹ لکھنا ہو تو صبر کا معنی مفہوم لکھنے کے بعد صبر کی حقیقت بیان کی جائے گی، یعنی بے کسی، مجبوری، لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو دھو کر کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں، بلکہ استقلال، استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا مشکل حالات کے مقابلے میں صبر کہلاتا ہے۔ پھر صبر کا مفہوم چونکہ بہت وسیع ہے، لہٰذا صبر کے مواقع یا تقاضے لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے صبر کی مختلف مثالیں لکھی جا سکتی ہیں۔ پھر صبر انبیاء علیہم السلام کا شیوا، اس حوالے سے انبیاء کی زندگی سے مثالیں آپ اس میں شامل کریں گے۔ عدل پر نوٹ لکھنا ہو تو عدل کا معنی و مفہوم بیان کرنے کے بعد اس کے شعبے بتائے جائیں گے۔ تو عدل کے دو بڑے شعبے ہیں، جن میں پہلا ہے انفرادی عدل یا اپنے نفس کے ساتھ عدل، اور دوسرا ہے اجتماعی عدل۔ اجتماعی عدل کی مزید اقسام ہیں، جس میں عائلی زندگی میں عدل یعنی گھریلو زندگی میں عدل کیسے کیا جائے گا، اسی طرح معاشرتی زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ عدل کیسے کیا جائے گا، اور اسی طرح سے ناپ تول میں یعنی معاشی لحاظ سے عدل کیسے کیا جائے گا۔ اگر احسان پر نوٹ آ جائے تو اس میں آپ معنی مفہوم لکھنے کے بعد احسان کی اقسام یا تقاضے بیان کریں گے، جو حقوق اللہ میں احسان ہے اور حقوق العباد میں احسان ہے۔ اس کے حوالے سے آپ مختلف مثالیں دیں گے۔ اس کے بعد اگر خدمت خلق پر نوٹ آئے تو اس کا معنی مفہوم لکھنے کے بعد آپ خدمت خلق کی معاشرتی اور دینی ضرورت کے حوالے سے بتائیں گے، اور پھر خدمت خلق کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، یعنی کس کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل آپ اس میں تحریر کریں گے۔ اب اوپر دی گئی مین ہیڈنگ کو دیکھیے، جس میں لکھا ہے مثال، حقیقت، درجات، شرائط، مواقع، شعبے، اقسام اور صورتیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں،
یعنی کسی عنوان میں آپ مثال لکھ رہے ہیں، کسی عنوان کی آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، کسی عنوان میں درجات ہیں اور کسی میں نہیں ہیں، کسی عنوان میں آپ شرائط بیان کر رہے ہیں، کسی میں مواقع بیان کر رہے ہیں، کسی میں شعبے، کہیں پہ ہم اقسام بیان کر رہے ہیں اور کچھ عنوانات میں اقسام نہیں ہیں، اور کچھ عنوانات میں ہم صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ ہر عنوان کا معنی و مفہوم لکھنے کے بعد یا تو اس کی مثال بیان کی جائے گی، یا اس کی حقیقت، یا درجات، یا شرائط، یا مواقع بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انہی عنوانات کی ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں، پھر انہی عنوانات کی ضرورت و اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی، اور اگر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے مثالیں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد مثالیں شامل کریں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ضرورت و اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے سے پہلے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم السلام کا اسوہ جو ہے اس سے مثالیں شامل کر لیں، یعنی دونوں طریقوں سے اس سوالوں کو اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخری 3 ہیڈنگز جو ہیں، شعبے، اقسام اور صورتیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کسی بھی عنوان کا معنی و مفہوم لکھنے کے بعد اس کی مثال، حقیقت، درجات، شرائط، مواقع لکھنے کے بعد اس کی ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کریں، پھر اس کی ضرورت و اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں، اور اگر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں ہم نے لکھنی ہیں تو وہ اس میں شامل کر لیں، اور اس کے بعد اس عنوان کے شعبے، مثلا عدل کے شعبے تھے، یا اقسام جس میں ذکر کی اقسام تھیں اور شکر کی اقسام تھیں، اس کے علاوہ احسان کی اقسام بھی تھیں، یا پھر اس کی صورتیں جس میں احسان کی صورتیں اور خدمت خلق کی صورتیں شامل ہیں، وہ بیان کی جائیں گی۔ یعنی عدل کے شعبے، ذکر اور شکر کی اقسام اور احسان اور خدمت خلق کی صورتیں بعد میں بیان کی جائیں گی، اور ان عنوانات کی ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پہلے بیان کی جائے گی۔ پھر جب آپ ضرورت و اہمیت بیان کر لیں حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن پاک کی روشنی میں بھی، تو پھر آخری عنوان جو ہوگا، آخری ہیڈنگ ہمارے پاس جو ہوگی وہ ہوگی فوائد و ثمرات، یا ثمرات و فوائد، یا ہم اس کو نتائج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب فوائد یا ثمرات بیان کرتے ہوئے آپ مختلف ہیڈنگز بنائیں گے، کم از کم 5-6 ہیڈنگز میں آپ نے ان عنوانات تقویٰ، ذکر، شکر، صبر، عفو، عدل وغیرہ کے فوائد اور ثمرات جو ہمیں معاشرتی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ جس کو ہم کنکلوژن کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا نام حاصل کلام یا حرف آخر ہے، یعنی آپ نے یا تو حاصل کلام کی ہیڈنگ لکھنی ہے، اگر آپ حاصل کلام کی ہیڈنگ نہیں لکھتے تو پھر آپ نے حرف آخر کی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور اس ہیڈنگ کے اندر آپ اختتامی پیراگراف، یعنی تقویٰ کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، ذکر کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، شکر کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، جس بھی عنوان پر آپ نوٹ لکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ ہمیں اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم بطریق احسن ادا کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی کامیابی ہم حاصل کر سکیں۔ یہاں پر ہمارے سوال کا اختتام ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو باب نمبر 2 کے تمام عنوانات کو حل کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔